السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 6 سیکھیں گے۔ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، اللہ کے پیغمبر اور کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے کچھ رسول بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبیوں پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائے۔ جن میں 100 صحیفے اور 4 کتابیں مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اور کتابوں میں توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 13 سال پہلے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور 33 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل فرمائے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی تربیت سے بنایا۔ اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو کتنی سہولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کئی جوڑ بنائے، جس کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہے۔ ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں ہمارے جوڑوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ واقعی اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم میں 360 جوڑوں کو بنایا۔ اگر کوئی سا بھی ایک جوڑ ٹھیک سے کام نہیں کرا تو ہم سیدھے سے کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اگر ہم چلتے چلتے اگر ہمارا پیر بھی تھوڑا مڑ گیا تو ہم چلنے میں اتنی دقت ہوتی کہ ایک جوڑ کے بھی خراب ہونے کی وجہ سے اتنی دقت ہوتی ہم لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے طریقے سے پورے جوڑوں کو بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے آسانیاں، بہت سارے سہولتیں رکھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفاتوں پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جیسے اللہ ہم سب کو روزی دیتا ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی سوتا ہے، اسی طرح وہ بہت سی صفات کا مالک ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے بڑی خوبیوں والا ہے۔ خلاصہ اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ کے 99 نامہ ہے پورے اللہ تعالیٰ، رحمان، رحیم، کریم، جبار، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نامہ ہیں پورے اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ کے تمام صفاتوں کو پر ایمان لانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، ظالموں سے حفاظت کی دعا۔ دشمنان اسلام کے جانب سے جب مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا۔
ظالموں سے حفاظت کرنے کی دعا ہے یہ۔ اگر ہمارے سامنے یا ظالم پیش آئے یا ظالم قوم سے اگر ہم بچنا چاہیں تو اس دعا کو پڑھنا ہے، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا بول کر۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، عاشورہ 10 محرم کے روزے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھنا پچھلے سال کے سارے گناہ کا معاف ہو جاتا، کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بے شرمی اور بے حیائی کا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے حیائی یعنی بدکاری کے جتنے طریقے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو۔ خلاصہ، بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور بدکاری نہیں کرو، اس سے ایسا نہیں بول کر کیسا بولے اللہ تعالیٰ، بے حیائی اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ بے حیائی یا بدکاری کے جتنے طریقے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جیسے شراب، جوا، بے حیائی اور فحش، سب تمام گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، جس کی وجہ سے انسان بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے بلکہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص اس دنیا کا گھر کو ہی میرا گھر سمجھتا اور دنیا کے لیے ہی مال متاع جمع کرتا اور آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتا، آخرت کے گھر کے لیے جو ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتا، ایسا شخص ناسمجھ ہے اور بے وقوف انسان ہے۔ کیسا شخص بے وقوف اور ناسمجھ انسان ہے؟ جو شخص دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، آخرت میں اس شخص کا کوئی بھی گھر نہیں جس کا دنیا اس شخص کا گھر ہے بول کر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس نے دنیا کچھ اپنا گھر بنا لیا، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا کا مال کو ہی سب کچھ سمجھا، اس کا آخرت میں کوئی بھی مال نہیں ہے، وہ شخص ناسمجھ انسان بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں پہلے جانے والے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ بالکل صاف ستھرے ہوں گے، ان کے برتن اور کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسے ہم خیال ہوں گے کہ جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج، لا علاج مرض۔ کبھی انسان کو ایسے روگ اور ایسی بیماریاں ہو جاتی ہے کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس موقع پر اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ کبھی انسان کو ایسے روگ اور ایسے بیماریاں ہو جاتے کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا، تو اس موقع پر اس آیت کو کثرت سے پڑھنا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ یہ ہے اس دعا کا،
اے میرے رب مجھے بیماریوں نے گھیر لیا اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہر بیماری میں نفع دے گی۔ یہ دعا ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ کیا دعا ہے یہ؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بیماری زیادہ ہو جاتی، لا علاج ہو جاتی اور لوگ اور ایسی بیماریاں ہو جاتی کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتے، تو اس موقع پر اس دعا کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنا چاہیے، زبان سے کہنا کہ یہ کام برا ہے، ایسا نہیں کرو بول کر۔ اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں تو کم سے کم برا سمجھنا، برے کام کرنے والوں کو، برائی کرنے والے کو دیکھے تو ہم دل میں تو بھی کم سے کم برا سمجھنا، یہ آخر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے بول کر آخر۔ لیکن یہ تین بھی نہیں سمجھے، برا بھی نہ سمجھے، برائی کرتے کرتے دیکھے تو ہاتھ سے بھی نہ روکے اور زبان سے بھی برا نہیں کرے، دل میں بھی برا نہیں کرے، تو خود ایمان والے نہیں ہوتے ایسا کرنے والے بول کر بولے۔ کیا کرنا؟ برائی کرتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنا، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں تو کم سے کم برا سمجھنا بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، نصیحت دی۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ سیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ محرم الحرام 6 ہے۔ ہم لوگ دینی معلومات کو اس چینل میں اردو اسلامک کورس میں جان رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نیو ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔